عام انتخابات کا پرامن انعقاد، نگراں پنجاب حکومت اداروں کی شکر گزار، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، پولیس انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش۔ کابینہ نے طلبہ و طالبات کے لیے بلا سود آسان ایک ساتھ پر 10,000 الیکٹرک بائک دینے کی منظوری دے دی۔ پنجاب چیریٹی کمیشن کی اپیل کمیٹی تشکیل، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے لیے فنڈز کے اجراء کی بھی منظوری۔ پی پی 122 ٹوبہ میں دوبارہ گنتی میں بھی لیگی امیدوار کامیاب، ایوب گادی کو خاور شیر گادی پر 288 ووٹوں کی برتری، فارم 49 جاری کر دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے این اے 186 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی بھی لیگی امیدوار کی جیت کو شکست میں نہ بدل سکی، جنید انوار چودھری کی کامیابی برقرار، مزید 150 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا۔ مخالف امیدوار خالد نواز سدراج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ پی پی 121 سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے امیدوار امجد علی جاوید کی کامیابی برقرار، ریٹرننگ آفیسر نے فارم 49 جاری کر دیا۔ پی پی 94 میں ووٹ کم ہوئے لیکن جیت برقرار، مسرت ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے تیمور لالی کی برتری 799 سے کم ہو کر 782 ہو گئے، فارم 49 جاری۔ حیدر امتیاز لالی نے ریٹرننگ آفیسر پر رشوت لے کر نتائج تبدیل کرنے کا الزام لگا دیا۔ چنیوٹ کے پی پی 95 سے ہارنے والے امیدوار کا بھی عدالت جانے کا اعلان، میاں شوکت فہیم نے الزام عائد کیا تھا کہ فارم 45 اور 47 کے نتائج میں فرق ہے، ری چیکنگ کے لیے درخواست نہیں لی جا رہی۔ جڑاوالا میں خدمت مرکز کے باہر کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے آئے نوجوانوں کا رش، لمبی قطاریں لگ گئی، کہتے ہیں کاؤنٹر کم ہونے کے باعث صبح 6 بجے سے خوار ہو رہے ہیں۔ سفارشی سسٹم کے تحت کریکٹر سرٹیفکیٹ بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کا کاؤنٹرز کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، فیصل آباد میں خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی ریلیف نہ ملا، خواتین بچوں سمیت دھکے کھانے پر مجبور، عملے پر بدتمیزی کا اعلان۔ ٹوبہ کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن جھنگ کے علاقے ماجی سلطان کے قریب سڑک کی توسیع کے دوران پھٹ گئی، شہریوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ جنگ بکر روڈ کی تعمیر و توسیع کا کام لٹک گیا، صرف 5 کلومیٹر لمبی بکر روڈ 2 سال سے زیر تعمیر، کبھی تجاوزات تو کبھی فیسکو تنصیبات کے مسائل، سڑک کی توسیع کے سبب بجلی کے کھمبے آنے لگے، برساتی نالے کی تعمیر اور ٹف ٹائل کا کام بھی سست روی کا شکار، شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر جلد مکمل کروانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد کی 4 اہم علاقائی رابطہ سڑکیں تعمیر نہ ہو سکی، سیف آباد سے جھنگ روڈ، لاری اڈے سے نگہباں پورا پھاٹک اور کمشنر آفس سے اطراف سڑکیں 2 سال بعد بھی نہ بن سکی، گرد و غبار کے باعث مقامی آبادی مشکلات کا شکار۔ ریونیو افسران اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر فیصل آباد کی مبینہ عدم توجہ، منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے بحالی سینٹر کی اسکیم سست روی کا شکار، سینٹر کی تعمیر نو کے لیے جگہ کی نشاندہی پر ہی پیش رفت نہ ہو سکی، اے این ایف حکام نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے جگہ مانگی تھی۔ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز پر پابندی کے فیصلے پر عمل کا حکم، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا آئی جی پنجاب پولیس کو مراسلے کے مطابق ملزمان کا انٹرویو کیس کی سماعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جنگ میں 20,000 روپے کی انوکھی نوسر بازی، ملزم مبینہ بہن کو دکان کے پاس بٹھا کر رفو چکر، سرور بھٹی نے موبائل اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ٹرانسفر کروائے، سیدہ نامی خاتون کو بہن بتایا کر دکاندار کے پاس بٹھا گیا، نوسر باز واپس نہ آیا، پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ کھانسی کے 9 قسم کے سیرپ غیر معیاری قرار، چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا، عرفین، زیویڈال، ٹیکسکول اور دیگر دوائیوں کو اٹھانے کا حکم دے دیا۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قبضہ مافیا کے سامنے بے بس، فیصل آباد کے چک 197 میں سول ویٹرنری ہسپتال کی 3 ایکڑ سے زائد اراضی کی جعلی منتقلی، آڈٹ انسپیکشن رپورٹ نے اے ڈی سی آر کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا، اراضی سول ویٹرنری ہسپتال کے بجائے کسی اور کے نام جعلی الاٹمنٹ کی گئی۔ فیصل آباد شہر کے 3 بڑے ٹیچنگ ہسپتال مستقل سربراہ سے محروم، چلڈرن انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد کو مستقل سربراہ نہ مل سکا۔ رش زیادہ مگر سٹاف کم، فیصل آباد میں ٹیکس کیسز میں اربوں روپے کی ریکوریاں نہ ہو سکی، ایف بی آر کے کمشنر اپیل زون کے پاس زیر التوا کیسز کی تعداد 500 روپے سے تجاوز کر گئے، 1 ارب روپے سے زائد ٹیکس ریکوری لٹک گئی۔ پیسکو ملازمین کے میڈیکل بل، پینشن، ٹینڈر اور دیگر واجبات کی ادائیگیوں کے لیے ایکسن اور ایسیز کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ پیسکو نے 21 سال بعد بک آف نیشنل پاور ریوائزری کر دی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد پیسکو قوانین میں تبدیلی۔ فیصل آباد میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے الائیڈ ہسپتال 2 کے لیے 100 ملین کے فنڈز محکمہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے سپورٹ کر دیا، ایمرجنسی وارڈ میں تعمیر نو ہوگی۔ محکمہ صحت پنجاب کا کلینک آن ویل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پروگرام ڈاکٹر زہیب مہدی کے مطابق ڈاکٹر اور میڈیسن کے ساتھ 2 ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی، ایل ایچ وی اور الٹرا ساؤنڈ مشین بھی کچی آبادیوں، جھگیوں، اربن ایریاز میں شہریوں کو سہولیات فراہم کریں گی، حاملہ خواتین کا ان کی دہلیز پر چیک اپ ہوگا۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے دفاتر کی بحالی کا کام مکمل، نگراں وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر کمپلیکس کے دوسرے دفاتر کی بحالی پر کام کا آغاز کر دیا، 1 صدی زائد پرانی عمارت کی ذاتی وسائل سے بحالی کی جائے گی۔ چنیوٹ کے اسکولوں میں پڑھائی کا معیار کیسے بہتر کیا جائے، سی او ایجوکیشن نے میٹرک امتحان کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے تمام ڈی اوز اور ای اوز سمیت تمام اسکول سربراہان کا اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کا جائزہ لے گا، سرکاری اسکولوں میں پرائمری اور ایلیمنٹری کلاسز کے سالانہ ٹیسٹ کا شیڈیول جاری، 2 تا 7ویں کلاس کے لارج سکیل اسسمنٹ ٹیسٹ 19 تا 23 فروری کو ہوں گے۔ چنیوٹ میں پولیو مہم میں حصہ لینے والے انچارجز کی ٹریننگ، پولیو مہم کی مائکرو پلاننگ بھی ترتیب، سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سہیل طارق کہتے ہیں 26 فروری سے 1 مارچ تک جاری رہنے والی مہم میں 1467 ٹیمیں حصہ لیں گی، بچوں کی رجسٹریشن بھی کی جائے گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینز کا اجلاس، تمام کمیٹیوں کی گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی اور آؤٹ پٹ پر گفتگو کی گئی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت نے اپنے ممبران کو 31 مارچ تک رکنیت کی تجدید کی ہدایت جاری کر دی، سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر سجاد ارشد کے مطابق 8 سے 9 ہزار ممبران ہیں، بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ممبرشپ کی تجدید شروع کر دی گئی، تمام ممبران 31 مارچ سے قبل اپنی ممبرشپ کی تجدید کروا لیں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فیصل آباد کیمپس میں انوویٹو ایکسپو، طلبہ نے سٹارٹ اپ اور بزنس آئیڈیاز کے پروجیکٹس پیش کیے، طالبات نے کٹی ہوئی سبزیاں بیچنے کا بھی آئیڈیا پیش کیا، چیئرمین پاور لومز آنر ایسوسی ایشن وحید خالق رامے کی خصوصی شرکت۔ ٹوبا کے ہاکی کھلاڑیوں نے رائزنگ پنجاب گیمز میں میدان مار لیا، رائزنگ پنجاب گیمز میں پورے پنجاب سے ٹیموں نے حصہ لیا، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کے مطابق 9 اضلاع کی ٹیموں میں سخت مقابلے ہوئے، صوبے کی ٹیم نے ٹرافی جیت لی، ٹیم کو 25 لاکھ انعام اور ٹرافی ملی۔ فیصل آباد میں دارالارقم اسکول ملت ٹاؤن کیمپس میں سپورٹس گالا، کرکٹ، ریس، گھڑ سواری اور دیگر کھیلوں کے مقابلے، طلبہ کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، دارالارقم اسکول کے ڈائریکٹر احسان یوسف نے خصوصی شرکت کی، طلبہ نے سپورٹس گالا کا اقدام کو سراہا۔
اور فیصل آباد کی بوڑا والی گراؤنڈ میں دوستانہ کرکٹ میچ خواجہ 11 اور طارق 11 جیت کے لیے پرعزم. طارق 11 کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ.